السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا پورا وضاحت دی کہ وہ جو ہے کیوں اسٹیج سے اتر گئے تھے اور انہوں نے کیوں جو ہے لڑکیوں کو، جو آرفن لڑکیوں کو جو ہے شیلڈ نہیں دیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ نامحرم تھی، سب بڑی تھی، 13-14 سال کی تھی، بالغ تھی، تو بالغ لوگ کو ہاتھ لگانا جو ہے اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دائی کو آپ ایسا بول رہے ہو، حرام کام کرنے آپ بول رہے ہو ایک دائی کو؟ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے مسلم امت کو، کیوں نہیں جاگ رہے ہو، کیا ہو گیا اس ٹائپ کی باتیں کر رہے ہو تم، 13-14 سال کی لڑکیوں کو کے ساتھ جو ہے آپ میرے کو کھڑا کر رہے ہو۔ نو سیگریگیشن آف سیکسز، دیر از نو مکسنگ آف سیکسز ان اسلام۔ تو یہ ان کا بیسکلی آرگیومنٹ تھا، اور ایک حدیث بھی انہوں نے کوٹ کی ہے کہ جس نے جو ہے کسی بھی نامحرم کو ٹچ کیا تو وہ ویسا ہی ہے کہ اس کے سر پہ جو ہے وہ کیل ٹھوکنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا رائٹ ہے کہ وہ جو ہے کوئی بھی جو ہے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے جو ہے وہ فالو کرے اسلام کو، کوئی دقت نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو دوسرے کے اوپر تھوپتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ یہی اسلام ہے اور یہی اسلام کی ٹیچنگ ہے، تب پرابلم ہوتی ہے۔ کیا پرابلم ہے اس میں دیکھیے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سمجھیے ڈاگما کیا ہے۔ ڈاگما ایک ایسا بیلیف ہے جس کو آپ کویشچن نہیں کر سکتے۔ اب جو چیز ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہے وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو کوئی آدمی کویشچن نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ اگریڈ اپون ہے اسکالرس کے بیچ میں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو کسی کو ٹچ کرنا ہی نہیں تھا۔ وہاں پر یہ بات بولا ہی نہیں جا رہا تھا کہ آپ جو ہے کسی بھی آرفن لڑکی کو جو کہ 13-14 سال کی تھی اس کو آپ ٹچ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ بات تو کہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ یہ بولا جاتا ہے کہ آپ نے شیلڈ دینا ہے، تو ٹچ کرنے کی تو بات تھی ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ سیگریگیشن آف سیکسز ہونا چاہیے، تو ایسا سیگریگیشن آف سیکسز جو ہے نہ اس کا مینشن قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ انفیکٹ آپ حج دیکھو گے تو وہاں پر کوئی سیگریگیشن آف سیکسز نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی جو ہے ایک ہی مسجد میں جو ہے عورت اور مرد دونوں نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ عورت کو یہ بولا جاتا تھا کہ جب تم یہ نماز پڑھو تو اپنا جو ہے سجدہ جو ہے تھوڑا سا دیر سے کرو، کیونکہ سامنے والے جو مرد ہیں نا ان کے پاس اتنے کپڑے ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنا سطر کو ڈھانک سکے۔ وہ لوگ کو یہ نہیں بولا گیا کہ مسجد مت آؤ، وہ لوگ کو یہ بولا گیا کہ مسجد آؤ، لیکن تم جو ہے سجدہ جو کرنا نا تھوڑا سا لیٹ سے کرنا، کیونکہ سامنے والا اپنا سطر نہیں ڈھانک سکتا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آ چکا ہے، حالانکہ اس حدیث کے اوپر اختلاف ہے کہ جو ہے وہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ کچھ نے صحیح کہا ہے، کچھ نے ضعیف کہا ہے۔ وہ یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی تو ایسے بھی تھے جو پیچھے صف میں پڑھتے تھے تاکہ وہ لڑکیوں کو دیکھ سکے۔ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، اختلاف ہے، کوئی صحیح بولتا ہے کوئی ضعیف بولتا ہے، لیکن یہ حدیث بھی ہے موجود۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری حدیث آپ کو مل جائے گی، جیسے کہ صحابی لوگ جو ہے وہ ایک ہی جگہ جو ہے وضو بناتے تھے۔ تو کوئی سیگریگیشن آف سیکس بول کے جو ہے اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ مولویوں کا کانسیپٹ ہے، یہ اسلام کا اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں، حیا ہونی چاہیے، ماڈسٹی ہونا چاہیے، ہاں، خلوت نہیں ہونی چاہیے۔ خلوت کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد اور عورت اکیلے کسی روم میں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی سد ذریعہ کے لیے بولا گیا ہے۔ ضرورت پڑنے پہ، جیسا اگر کوئی بندہ لفٹ میں ہے یا کوئی بندہ جو ہے اگر ٹیکسی میں ہے تو یہ بھی الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے؟ خلوت کے لیے جو ہے کہ کوئی بھی بندہ، ایک لڑکا اور لڑکی پرائیویٹ میں جو نامحرم ہے، پرائیویسی میں نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ پرائیویٹلی جو ہے، کیونکہ تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بدنامی کا بھی اس میں خوف ہوتا ہے، اور یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ دو لوگ اکیلے ہیں تو صحیح میں شیطان بہکا سکتا ہے وہ لوگ کو، تو یہ حدیث میں منشن ہے۔ لیکن ایک پبلک پلیسز میں جہاں سب لوگ دیکھ رہے ہیں، پورا کیمراز ہے ایک پبلک پلیسز میں، وہاں پر نہ سیگریگیشن آف سیکسز، تو سیگریگیشن آف سیکسز بول کے اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ پردہ بھی نہیں ہے، جب
صحابہ اور صحابیات جو نماز پڑھتے تھے تو رو بھلے ڈفرینٹ تھا، عورتیں جو ہے وہ پیچھے والے رو میں پڑھتی تھی، لیکن بیچ میں کوئی پردہ بھی نہیں تھا، حالانکہ اس زمانے میں پردہ گھروں پہ لٹکایا جاتا تھا، تو مسجد میں وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی کسی کبھی بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولا نہیں، وہ یہ ہے کہ عورتیں پیچھے پڑھے پہلے نکل جائے اور مرد جو ہے وہ آگے پڑھے، بس یہی پروٹوکول جو فالو کرتا تھا۔ اور حج میں تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مردوں کا حج الگ ہوتا، عورتوں کا الگ ہوتا، یا پھر مردوں کا طواف کا ٹائم الگ ہوتا، عورتوں کا طواف کا ٹائم الگ ہوتا، یہ دونوں چیز ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہی سب چیز کو آپ دیکھو گے، اور قرآن اور سنت کو دیکھو گے تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گا کہ ایسا کوئی بھی کانسیپٹ اسلام میں ایگزسٹ نہیں کرتا، مولویوں کے دماغ میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ جب حد سے زیادہ تقوی کا حائزہ کسی کو ہو جاتا ہے نا، تو ہر مولوی کا یہی کام ہے کہ اسلام کو آپ جو ہے ٹف سے ٹف بنایا جاؤ تاکہ کوئی اس کو پریکٹس ہی نہ کر پائے، ٹھیک ہے۔ ایسا اسلام جو ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کر رہے اس کو کوئی پریکٹس کر سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ لوگوں کو کتنا انٹریکشن ہوتا ہوگا اپوزٹ جینڈر کے ساتھ، لوگ کام کر رہے ہوں گے، کارپوریٹ میں جاب کرتے ہوں گے، کتنا انٹریکشن ہو رہا ہوگا ان کا، وہ سب حرام ہے؟ یہاں پر صرف انٹریکشن کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے چھونے کا، خاص کر ہاتھ ملانے کا، ٹھیک ہے۔ تو ادھر پر بھی آپ دیکھنا کوئی اگریڈ اپون جو ہے یہ چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ بات مانتا ہوں کہ میجورٹی آف اسکالرز بولتے ہیں کہ یہ گناہ، یہ حرام ہے، لیکن بہت سارے ایسے اسکالرز بھی ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر بنا شہوت کے ساتھ ہم لوگ کسی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اور ہاتھ ملانا، شیکنگ ہینڈ از اے گیسچر، اٹس ناٹ اے سیکشول پریکٹس، ٹھیک ہے۔ کسی سے ہاتھ ملانا نا کوئی سیکشول پریکٹس نہیں ہے۔ اور جو حدیث میں جو مینشن ہے نا وہ لمس اور مس ہے، کہ کسی کو سیکشولی ٹچ کرنا، وہاں پر مس یوز ہوا ہے، یہ سیم ورڈ ہے جو کہ مریم علیہ السلام کے لیے یوز ہوا تھا قرآن میں، کہ کہ جب جبریل آئے تھے اور ان کو خوشخبری دیے تھے کہ تمہارا ایک بچہ ہوگا، تو اس وقت جو ہے مریم علیہ السلام نے بولے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی بھی آدمی نے مجھے چھوا نہیں، تو وہ سیم ورڈ جو ہے مس یوز ہوا، تو یہاں پر مس سے مراد سب جو ہے سیکشول ٹچ کو ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لمس اور مس جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں، ظاہر سی بات ہے۔ کسی بھی نامحرم کو آپ شہوت کے ساتھ ٹچ کرو گے وہ تو 100% حرام ہے، لیکن کوئی کارپوریٹ میٹنگ ہے یا کوئی ایونٹ ہے ادھر آپ ہینڈ شیک کر رہے ہو، وہ بالکل حرام نہیں ہے، کیوں حرام رہے گا بھائی؟ آپ تو ایک گیسچر، آداب آپ دکھا رہے ہو نا، ایسا کوئی قرآن اور اس میں یہ حرام کوئی ان ایکول اسٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں قرآن یا صحیح حدیث میں جس میں حرام۔ ایک حدیث جو کہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ میں جو ہے عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بول رہے، وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی منافق جو ہے گھس کے جو ہے کوئی اسکینڈل بنا دے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کا ہے تو یہ لوگ بنانے کی کوشش کیے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بولتا ہے کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے کہ لوگوں کو لیے حرام ہے کہ وہ عورتوں سے مصافحہ کریں، یہ دونوں چیز میں فرق ہے۔ اگر حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلیئر کر کے جاتے ہیں، ایسا جو ہے انٹرپریٹیشن پہ نہیں چھوڑتے۔ اور دوسری حدیثوں میں ہے جیسے کہ ایک سلیو عورت جو ہے یا ایک سلیو لڑکی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ کہیں پر بھی لے جاتی، یہ ہے حدیث میں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ام حرم والی جو حدیث ہے حسن دنیا والی، تو اس میں یہی ہے کہ وہ جاتے ہیں اور وہ جو ہے ام حرم جو ہے ان کے بالوں کو جو ہے ان سے شاید جو ہی نکالتے اگر اس حدیث کو صحیح مانے۔ پھر ابو موسیٰ الاشعری کی جو ایک حدیث ہے کہ ایک عورت رہتی تھی جو ابو موسیٰ الاشعری کے جو ہے مطلب بالوں سے جو ہے جوئیں نکالتے تھے، تو اس میں تو سب نامحرم ہے، کوئی محرم کا تو یہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ جو ہے یوسف القرضاوی کا یہ فتویٰ ہے جو کہ ایک بہت بڑے عالم ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں بولتا عالموں کو بلائنڈلی فالو کرو، لیکن وہ بندہ دلیل تو دیا ہے نا، تو یہ کوئی اگریڈ اپون مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا، آپ اچھے سے بول سکتے تھے کہ سر میں نہیں کرتا، میں ہاتھ نہیں ملاتا، ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ میجورٹی کو فالو کرو، ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ یہ چیز کرو، لیکن پھر جو ہے دوسروں کو گلٹ ٹرپ کرانا جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بس میں یہی چیز کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور کہیں نہ کہیں جو ہے مطلب ان انٹینشنلی، میں نہیں بول دوں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی میسوجنسٹ ہے، لیکن ان انٹینشنلی کبھی کر کیا ہے نا آدمی کا خیال ادھر نہیں جاتا، لیکن ان انٹینشنلی اس بار جو ہے
اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت جو ہے مطلب ایک طرح سے عورتوں کی جو ہے نا انسلٹ کی ہے، چاہے وہ پشتو گرل ہو یا آرفن گرل ہو، یا پھر یہ کہنا کہ وہ فیمیل اینکر میرے اوپر چڑھی جا رہی تھی، وہ چوائس آف ورڈز ان کا بہت خراب ہو جاتا ہے، یا پھر وہ عورتوں کو بازاری عورت بولتا ہے۔ ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا، اور یہ تو پرانا ہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سب کیا ہے لیکن اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا ہے، یہ پیراڈاکس ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کو سدھارنے میں کے چکر میں اپنے آپ کو نہیں سدھارا، حالانکہ آپ 20 سال پہلے بھی وہی رٹا رٹا بول رہے ہو، آپ وہی چیز ابھی بھی بول رہے ہو۔ آپ بول رہے ہو کہ کوئی بھی بندہ، وہ بولتے ہیں کہ وہ 4 شادی کیوں کیا جاتا ہے، بولے اگر آپ کو جو ہے کوئی مرد نہیں ملے تو آپ بازارو عورت ہو جاؤ گی۔ تو آپ سوچو عورتوں کے بارے میں اس طرح کی بات بولنا، اب کوئی یہ چیز کو بائی نہیں کرتا۔ آپ کو سیدھا، آپ کو اتنا جمناسٹزم کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سیدھا قرآن کی سورہ نساء کو کوٹ کرتے ہیں، اور اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر آرفنیج کے جو ہے ایشو کو سولو کرنا تھا۔ آپ پالیگامی کے دونوں ورسز کو اٹھا کے دیکھو، وہاں سٹارٹ ہی ہوتا ہے آرفنس کے ساتھ۔ تو آرفنس کے رکھوالی کے لیے جو ہے پالیگامی کو جو ہے ٹالریٹ کیا گیا تھا، لیکن اس میں بھی یہ چیز بولا گیا تھا میری اونلی ون۔ اور آج کل تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو مرد نہیں ملے تو وہ پبلک پراپرٹی ہو جائے گی، بھائی وہ بنا اس کے بھی مرد کے ساتھ بھی پبلک پراپرٹی بن سکتی ہے۔ اور یہ ورڈ بھی جو ہے نا یوز کرنا نا، یہ کوئی اچھا ورڈ نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے اچھا میسیج سینڈ نہیں کرتا، اور آج کے زمانے میں یہ ورڈ یوز کرنا عورت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ کو عرف کے ساتھ بھی چلنا چاہیے۔ قرآن کلیئرلی بولتا ہے، خاص کر عورتوں کو لے کے، وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوف، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، معروف کرو، ٹھیک ہے، اور عرف کو فالو کرنا ہی معروف ہونا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ اس طرح کی زبان جو ہے عورتوں کے ساتھ نہیں یوز کر سکتے۔ آپ کو اپنے چوائس آف ورڈز کے اوپر بھی، یہی چوائس آف ورڈز کی وجہ سے جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے انڈیا میں بین ہوا ہے، ابھی میرے کو لگتا ہے۔ حالانکہ ان کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیا گیا، جب وہ بولتے تھے ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ، ان کی بات کو بے شک جو ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیا گیا۔ میں یہ چیز مانتا ہوں کہ ان کا وہ مطلب نہیں تھا کہ آپ انوسینٹ لوگ کو مارو، لیکن یہ چیز ہے کہ بھائی جب نان مسلمس آپ کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے سکتے ہیں تو مسلمس بھی آپ کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے سکتے ہیں نا، تو یہ ورڈ ہی بولنا کیوں؟ قرآن میں آتا ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ تم رائنا مت بولو، حالانکہ ٹیکنیکلی بات صحیح تھا، لیکن اس چیز کو جو ہے نا یہودی لوگ جو ہے ڈسٹارٹ کر رہے تھے، تو اللہ نے بولا کہ یہ ورڈ ہی چھوڑ دو۔ تو اس ٹائپ کی جو ہے باتیں اب جو ہے شوبھا نہیں دیتی۔ یہ جو آنسرس اور جو ٹاپکس ڈاکٹر ذاکر نائک آج کے ڈیٹ میں کر رہے ہیں نا، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نیڈس ٹو اپڈیٹ ہم سیلف ویری ڈیسپریٹلی، کیونکہ یہ پاکستان ٹور جو ہے یہ بہت ہی رولر کوسٹر رائڈ تھا۔ اور میں ایز اے فین آف ڈاکٹر ذاکر نائک ایسا بول رہا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کا دشمن نہیں ہوں۔ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آج میں جو بھی ہوں نا، تھوڑا بہت جو ہوں نا، کچھ بھی مطلب تھوڑا بہت بھی اگر کچھ بھی ہوں تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے ہوں، اور ملینس آف پیپل جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے وجہ سے جو ہے دین کے راستے پہ آئے ہیں، اور دین میں ان کا انٹرسٹ ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے وجہ سے لوگوں کا دین سے انٹرسٹ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آئی لو ڈاکٹر ذاکر نائک، بٹ آئی لو دا ٹروتھ دا موسٹ، ٹھیک ہے۔ ذاکر نائک سے مجھے محبت ہے، لیکن مجھے سچائی سے اس سے زیادہ محبت ہے، اور اسلام سے زیادہ محبت ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے وجہ سے جو ہے لوگوں کو یہ لگے کہ اسلام ایسا ہے، کیونکہ ان کی بہت ساری جو اپینینس ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے دین کو لے کے، وہ بہت ریجڈ ہے، بہت ریڈیکل ہے، اور امپریکٹیکل فار دا کامن مسلمس ٹو فالو۔ دین از بیسڈ اپان فطرہ، سمپل سا بات، دین از یسر، دین از ایزی اینڈ از بیسڈ اپان فطرہ۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک جو آپ بول رہے ہیں وہ نائدر ایزی ناٹ اٹ از بیسڈ اپان دا فطرہ، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اور مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے غلطیوں کے اوپر جو ہے بنانا نہیں پڑے، لیکن میں وعدہ نہیں کرتا شاید میں اور بنا بھی دوں، لیکن مجھے یہ چیز اچھا نہیں لگتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی غلطیاں نکالنا۔ لوگوں کو ایسا لگا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف، میں ڈاکٹر ذاکر کے خلاف نہیں ہوں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے محبت کرتا ہوں،
ٹھیک ہے، یہ میں جلدی کسی کے بارے میں بولتا نہیں ہوں. 3 لوگوں کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے میرے لائف میں: ڈاکٹر ذاکر نائک، انجینئر محمد علی مرزا اور علامہ جاوید احمد گامدی صاحب. لیکن تینوں کی غلطیاں نکالتا ہوں میں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تینوں کی غلطیاں نکالتا ہوں، کسی کی کم نکالتا ہوں، کسی کو زیادہ نکالتا ہوں، لیکن نکالتا ضرور ہوں، کسی کو بخشتا نہیں ہوں الحمدللہ. کیونکہ مجھے تقلید نہیں کرنا، کسی شخصیت پرستی میں مجھے نہیں جانا. ان لوگ کو محبت میں کرتا ہوں اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے بڑھ کے ان لوگ کو محبت نہیں کرتا میں. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ دلائل فالو کرے گا. اور کوئی بھی بندہ چاہے وہ میرا استاد ہی کیوں نہ ہو، کرٹیسزم ہوگی، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول نہیں ہے، وہ دائی ہے. بہت سارے لوگ یہ بات بھی بولتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کنورٹ کیا. ریئلی؟ یہ دلیل ہے آپ کی؟ یہاں پر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے نبی تم جو ہے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے وہ ہدایت دے سکتا ہے. اور آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں بولے کہ انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو کنورٹ کیا. یہ چیز، یہ بھائی کلمات کفر ہے. آپ اپنا دیکھو، یہ اگر دلیل ہوتی ہے نا تو پھر صحابہ بھی ایک ریکارڈ رکھتے کہ ہم نے کتنے سارے لوگوں کو کنورٹ کروایا، یہ کروایا. یہ اللہ کے نزدیک یہ کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے لوگ کو آپ نے کنورٹ کرایا. ویسے تو آپ بول رہے ہو، لیکن آپ کے ہاتھ سے کتنے، یہ اللہ کے نزدیک دلیل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ کے نزدیک دلیل ہوتی ہے نا تو نعوذ باللہ جتنے بھی رسول ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے، ان کی قوم جو ایمان نہیں لائی تھی تو وہ کیا ناکام ہوا ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. دین کا دائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دین آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہو گیا ہے. اور یہ شرک کی نشانی ہے بھائی، یہ شرک کی نشانی ہے. یہ تو اتخذوا احبار اور رہبان اربابا من دون اللہ ہے کہ اپنے علماء کو اتنا مت بڑھا لو، اپنے دائیوں کو اتنا مت بڑھا لو. میں علماء و دائی میں فرق نہیں کرتا، کیونکہ علماء کا کام ہے دعوت دینا. بیٹھے رہ کے اے سی میں فتویٰ دینا علماء کا کام نہیں ہے. جائے نکلے روڈ پہ دعوت دے عام لوگوں کو، تاکہ لوگوں کی کھری کھوٹی سننی پڑے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننی پڑی ہے اور ان کے صحابہ کو سننی پڑی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے الحمدللہ یہ کام کیا ہے. تو میں تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو عالم ہی مانوں گا. میں اس کو عالم تھوڑی نہ مانوں گا جو گھر میں بیٹھ کے فتویٰ لکھ رہا ہے کچھ بھی، فلاں حرام ہے، فلاں کو سننا جائز ہے، فلاں کو سننا جائز نہیں ہے. وہ ان لوگ چندہ خور لوگ کے بارے میں بات نہیں کرتا. ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑھیا انسان ہے، لیکن ہی نیڈس ٹو اپڈیٹ ہمسیلف ویری ڈیسپریٹلی. ٹھیک ہے، کیونکہ آج کا زمانہ جو ہے وہ بہت بے رحم ہے. اور بہت سارے لوگ جو اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ میڈیا پروپیگیشن ہے، وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ بھائی مسلمان کی خود حرکتیں خراب ہے. تو اگر مسلمان جب تک خود نہیں سدھرے گا نا کچھ نہیں ہوگا. یہ بنی اسرائیل کے اگزامپل پہلا 5 سورہ میں یہی سمجھایا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سمجھایا. پہلا 5 سورہ ہم لوگ کو پہلے ہماری جو اس سے پہلے جو مسلم قوم ہے نا اس کے بارے میں سمجھایا گیا کہ ان کو بھی وہی لگتا تھا جو تم کو لگتا تھا، ایک دم سپیورٹی کمپلیکس، ایک دم کہ ہم تو اللہ کے فیوریٹ ہے بھائی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس اب ہمارے سب گناہ معاف، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی اینڈرو ٹیٹ کے ساتھ لوگ کیا کہ اس کے اوپر اس نے اپنے جو ہے ویڈیو میں قبولا ہے بہت سارا جرم کہ میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے اسلام قبول کیا مسلمانوں کا ہیرو بندہ. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سب کو اس کے میرٹ پہ جج کرنا چاہیے. اور قرآن بھی بولتا ہے سورہ حجرات میں کہ یہ لوگ جو اسلام کر رہے ہیں نا یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے. ویڈیو لمبا ہو گیا، لیکن کوشش یہی رہے گی کہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک پہ ویڈیو نہیں بنا، لیکن بنا بھی سکتے ہیں بھائی.